السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو دو جڑواں بہنوں کی ایک درد بھری کہانی ہے۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ والد اور چچا کی شادی ایک ہی دن دو سگی بہنوں سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابو امی کو شادی کے 3 برس بعد 2 جڑواں بیٹیوں سے نواز دیا، لیکن چچا اور خالہ اس نعمت سے محروم رہے۔ ایک ہی گھر میں رہنے کی وجہ سے خالہ نے میری جڑواں بہن کو گود لے لیا، کیونکہ امی جان کا 2 بچیوں کو بیک وقت سنبھالنا محال تھا۔ یوں میں اپنی امی اور مائرہ خالہ کی بیٹی کہلانے لگی۔ جب ہم بڑی ہو گئیں تو یہی بتایا گیا کہ مائرہ میری چچا زاد ہے، وہ میری حقیقی بہن نہیں ہے، لیکن ہم میں پیار بالکل سگی بہنوں جیسا تھا۔ ہماری صورتیں ایک دوسرے سے اس قدر ملتی تھیں کہ اسکول میں ٹیچر کے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ ہم میں سے کون سی سائرہ ہے اور کون سی مائرہ ہے۔ یونیفارم بھی ایک جیسا تھا اور کلاس بھی ایک تھی، لہٰذا پہچان کے لیے بالوں میں سرخ اور مائرہ سبز رنگ کا ربن باندھتی تھی تاکہ شناخت میں آسانی ہو۔ خالہ کو مکان چھوٹا پڑنے لگا تو چچا نے نیا گھر خرید لیا۔ وہ نئے گھر میں منتقل ہو گئے۔ امی ابو کے 5 بچے ہو گئے تھے، لیکن خالہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ وہ مائرہ کو ہی اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتی تھیں، لہٰذا جب وہ نئے مکان میں شفٹ ہونے لگیں تو مائرہ وہاں جانے پر راضی نہ تھی۔ اس نے رو رو کر برا حال کر لیا، حالانکہ ان کی رہائش گاہ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب مائرہ نئے مکان میں چلی گئی تو وہ وہاں اداس رہنے لگی۔ اس کا دل گھر میں نہ لگتا۔ اسے ہم بہنوں کے درمیان رہنے کی عادت تھی۔ اب ہم علیحدہ گھروں سے اسکول پہنچتے، لیکن چھٹی کے بعد وہ میرے ساتھ میرے گھر آ جاتی، شام تک رہتی، پھر چچا جان آ کر لے جاتے۔ ایک دن اتوار کو اس نے صبح ہی میرے پاس آنے کی ٹھان لی۔ خالہ سے کہا، امی ہم نے اکٹھے ہوم ورک کرنا ہے، مجھے سائرہ کے گھر جانے دیجیے۔ وہ بولی، تمہارے ابو حیدرآباد گئے ہوئے ہیں، تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ میری کمر میں بھی درد ہے، میں بھی نہیں جا سکتی۔ وہ بولی، آپ نہیں جا سکتی تو میں اکیلی چلی جاتی ہوں، قریب ہی تو تایا ابو کا مکان ہے، آپ کھڑکی سے دیکھتی رہیے گا۔ خالہ نے اجازت دے دی۔ یوں پہلی بار وہ اکیلی ہمارے گھر آ گئی۔ اس کے بعد اس کا معمول ہو گیا، جب جی چاہتا میدان پار کر کے ہمارے گھر آ جاتی۔ اس کے گھر سے تھوڑا سا آگے چھوٹی سی اسٹیشنری کی دکان تھی، جہاں سے وہ رسالے، کاپیاں، پینسلیں وغیرہ لیا کرتی تھی۔ کبھی مجھے کوئی رسالہ منگوانا ہوتا تو ایک دن پہلے اسے بتا دیتی تھی کہ جب آؤ لیتی آنا۔ یہ دکان راستے میں پڑتی تھی، آئے دن ضرورت کی چیزیں لینے وہاں پہنچ جاتی۔ اس طرح وہ ایک لڑکے کی نظروں میں آ گئی جو اکثر وہاں بیٹھا ہوتا تھا۔ ان دنوں ہم 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ایک روز وہ آئی تو بولی، سائرہ ایک بات کہنی ہے، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری ماں کی بیٹی بن جانا، انہی کے پاس رہنا۔ کیا بکواس ہے، میں نے کہا، تمہیں کچھ نہیں ہونے لگا پھر مجھے ایسا وعدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وعدہ کرو نا۔ وہ مجھے کچھ اداس سی لگی اور میں سوچ میں پڑ گئی، نہ جانے اسے ایسا خیال کیوں آیا ہے۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے وعدہ کر لیا۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد ایسا ہوا کہ جس کا کسی کو گمان بھی نہیں تھا۔ یہ جمعے کا دن تھا، چچا دکان پر تھے اور خالہ جی گھر میں کام کاج میں مصروف تھیں۔ مائرہ آج اسکول نہ آئی۔ ہماری چھٹی جمعے کے دن جلد ہو جاتی تھی۔ اس نے خالہ سے کہا، امی مجھے سائرہ کے پاس جانا ہے، اسکول کا کام پوچھنا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑکی رکنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، دھیان سے جانا، تمہارا یہ روز روز اکیلے جانا مجھے ڈرائے رکھتا ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ اس سپہر ہم سب چائے پی رہے تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ والد صاحب گھر پر تھے، وہ جمعے کی نماز پڑھ کر ابھی گھر آئے تھے۔ انہوں نے فون اٹھا لیا۔ چچا جان کہہ رہے تھے، میں دکان سے روانہ ہو گیا ہوں، کسی نے فون کیا ہے کہ کوئی سانحہ ہوا ہے، گھر جلدی پہنچو۔ بھائی صاحب آپ بھی فوراً میرے گھر آ جائیں۔ فون سن کر والد صاحب سکتے میں آ گئے۔ انہوں نے فوراً گاڑی نکالی اور مجھے ساتھ بٹھایا اور چچا کے گھر آئے۔ دروازے پر لوگ جمع تھے، پولیس بھی موجود تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ کسی نے ہجوم میں رستہ بنایا اور مجھے اور امی کو گھر کے اندر لے گئے۔ خالہ بے ہوش پڑی تھیں۔ ان کے پاس کچھ پڑوسی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں جو ان کے ہاتھ پاؤں سہلا رہی تھیں۔ والد صاحب باہر ہی رک گئے تھے۔ نماز جمعہ کے وقت ضد کر کے مائرہ گھر سے نکلی تھی۔ اس وقت میدان بالکل سنسان تھا۔ علاقے کے مکین جمعے کی نماز کی خاطر مسجد میں عبادت میں مصروف تھے۔
جب وہ میدان میں موجود خودرو جھاڑیوں کے پاس سے گزر کر سڑک کے سمت جا رہی تھی تو جھاڑیوں کی آڑ میں کسی نے اس کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی۔ جب اس نے مزاحمت کی تو اس کا گلا دبا دیا۔ جب وہ اسے گھسیٹ رہے تھے تو مائرہ کا دوپٹہ باہر والی جھاڑی میں الجھ کر وہاں رہ گیا تھا۔ شام سے ذرا پہلے کسی کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے دوپٹہ دیکھا تو نزدیک جا کر جھاڑی میں جھانکا۔ اسے وہاں مائرہ اوندھے منہ گری نظر آئی جس کا لباس پھٹ گیا تھا۔ اس شخص نے پولیس کو اطلاع کی، یوں پولیس وہاں پہنچ گئی۔ اسی شخص نے رہنمائی کی کہ یہ لڑکی اکثر اسٹیشنری کی دکان کے سامنے سے گزرتی تھی، کبھی کبھی دکان سے خریداری بھی کرتی تھی اور یہ فلاں صاحب کی بیٹی ہے۔ اطلاع دینے والے شخص کا نام واجد تھا جس کی چچا سے دعا سلام تھی۔ یہ کتابوں کی دکان میں سیلز مین کے طور پر ملازم تھا اور چچا کا پڑوسی بھی تھا۔ اس نے ان کا نمبر پولیس کو دیا، یوں انہوں نے فون کر کے اطلاع کر دی۔ خالہ کا یہ حال کہ ہوش آیا تو پتھر کی مورت بن گئی۔ ہم بھی کافی دنوں تک صدمے سے نڈھال رہے تھے۔ ہم خالہ کو گھر لے آئے کہ اب وہ اکیلے وہاں رہنے کے قابل نہ رہی تھیں۔ 1.5 ماہ بعد جب اپنے گھر جانے لگی، امی نے مجھے یہ کہہ کر ساتھ کر دیا کہ کچھ دن تم ان کے پاس رہو گی ورنہ وہ مائرہ کے لیے رو رو کر جان دے دیں گی۔ تبھی مجھے مائرہ کا کہا یاد آ گیا، وعدہ کرو اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم امی کے پاس رہو گی۔ گویا کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، اسے خدشہ تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ تاہم نادان نے مزید کچھ نہ بتایا، کہیں اس کا ہمارے یہاں آنا روک نہ دیا جائے۔ مائرہ کو شروع سے ہی خود پر اعتماد تھا۔ وہ ایک نڈر لڑکی تھی، مگر تھی تو لڑکی ہی جو معاشرے میں ایک کمزور ہستی گردانی جاتی ہے۔ وہ اپنی ہر بات مجھے بتا دیا کرتی تھی، پر بہت افسوس کہ اپنے اس خوف سے مجھے آگاہ نہ کیا جو آخری وقت اس کے دل میں تھا، ورنہ وہ یہ کیوں کہتی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے۔ یہ بات آج تک میں سوچتی ہوں تو افسوس کی گہرائیوں میں ڈوب جاتی ہوں۔ بہرحال وہ سفاک انسان گرفتار نہ ہو سکا کہ جس نے مائرہ پر ایسا ظلم ڈھایا تھا کہ ایک پھول جیسی کمسن لڑکی کو ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس باوجود کوشش کے قاتل کا سراغ نہ لگا سکی، یہاں تک کہ 2 ماہ گزر گئے۔ میں ابھی تک خالہ کے پاس تھی۔ مجھے مائرہ کے اس دنیا سے چلے جانے کا اس قدر دکھ تھا جیسے میری روح نکل گئی ہو۔ جانتی تھی کہ وہ خالہ کی لے پالک مگر میری سگی بہن ہے، میری ہم شکل، اور ہم اس دنیا میں اکٹھی آئی تھیں۔ اے کاش اکٹھی ہی اس دنیا سے جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مصلحت کہ وہ چلی گئی، لیکن میں ابھی زندہ تھی۔ وقت ہر زخم کو مندمل کر دیتا ہے، لیکن دکھ کے دنوں میں وقت بھی دھیرے دھیرے انسان کے وجود پر اپنے بھاری قدموں سے چلتا ہوا گزرتا ہے۔ خالہ کی لے پالک ضرور تھی، مگر مائرہ کو انہوں نے اس کے جنم دن سے گود لیا تھا۔ وہ اسے سگھی اولاد جیسا ہی سمجھتی تھیں، اس کی ہر فرمائش پوری کرتی تھیں، تبھی تو وہ اتنی لاڈلی اور ضدی ہو گئی تھی۔ پولیس کسی حال میں میرے چچا اور ان کی بیوی کے دکھ کا مداوا نہ کر سکی۔ یہ دکھ اس وقت زیادہ ہو جاتا ہے جب قاتل گرفتار نہ ہو اور اس کا سراغ بھی نہ ملے۔ ایک دن میں نے اخبار میں ایک مضمون پڑھا جس میں جرم کا سراغ اور پولیس کے کردار کے بارے میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہاں ایک بہت پرانا خیال یہ بھی ہے کہ قاتل جائے واردات کے آس پاس بھٹکتا رہتا ہے۔ یہ پڑھ کر میرے ذہن میں آیا، ہو سکتا ہے کہ مائرہ کا قاتل بھی آس پاس موجود ہو۔ میری صورت مائرہ سے ہو بہو ملتی تھی۔ اگر اس کے کپڑے پہن کر اس راستے سے گزروں جس سے گزر کر وہ روز ہمارے گھر آتی تھی تو یقیناً قاتل مجھے دیکھ کر ضرور چونک جائے گا۔ ایسے میں وہ یقیناً خود پر قابو نہ رکھ سکے گا۔ اپنا یہ خیال میں کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن جب رات کو مائرہ کے پلنگ پر سونے کے لیے لیٹتی تو یہ خیال تنگ کرنے لگتا کہ اگر اس کا قاتل اسی علاقے میں ہے تو ایک دن مجھے دیکھ کر ضرور بے اختیار میری جانب آئے گا، تبھی وہ پکڑا جائے گا۔ ایک دن میں نے یہ خیال اپنے ابو پر ظاہر کر دیا اور وہ مضمون بھی انہیں پڑھوا دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے اور پھر پولیس انسپکٹر پر اس خیال کو ظاہر کیا تو وہ متفق ہو کر بولا، یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اگر آپ ساتھ دیں تو ہم یہ آخری کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی ہم شکل بچی مائرہ کے روپ میں وہاں سے گزرے گی، ہم اس کی نگرانی کریں گے اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ ابو نے علیحدگی میں مجھے پولیس آفیسر کے خیال سے آگاہ کیا اور پوچھا، کیا تم بہن کے قاتل کو پکڑوانے میں تعاون کر سکتی ہو؟ کیوں نہیں؟ میں نے سوچے بغیر جواب دیا۔ مائرہ میری بہن ہی نہیں، میری روح تھی اور اپنی روح کے لیے میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ ابھی مائرہ کو دنیا سے رخصت ہوئے 6واں ہفتہ تھا۔ میں نے اس مشن کا بیڑا اٹھایا۔ اس رات جب میں مائرہ کے کمرے میں سوئی مجھے لگا جیسے اس کی روح میرے آس پاس بھٹک رہی ہو۔ اس کی یادیں، اس کے وجود کی خوشبو اس کے بستر میں بسی ہوئی تھیں۔ اس رات بہت دیر بعد مجھے نیند آئی، حالانکہ خالہ میرے قریب سو رہی تھی۔
اگلی صبح جمعہ تھا۔ ٹھیک اسی وقت مائرہ کا لباس پہن کر میں گھر سے نکلی۔ مجھے لگا جیسے میں خود مائرہ ہوں اور اس کی روح مجھ میں سما گئی ہے۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، اس کی طرح بال بنا کر بالکل مائرہ کا پرتو لگ رہی تھی۔ کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ میں سائرہ ہوں، مائرہ نہیں۔ گھر سے نکلتے ہی محسوس ہوا جیسے میرا ذہن میرے قابو میں نہیں ہے۔ قدم بے اختیار ادھر اٹھ رہے تھے جدھر سے گزر کر وہ گئی تھی، اور جھاڑیوں تک پہنچ کر اس کا دوپٹہ الجھ گیا تھا۔ آج میں نے وہی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ پھر اسی رستے پر ہولی جہاں میری بہن کو گھسیٹ کر جھاڑیوں کے اندر ڈالا گیا تھا، مگر اس جگہ ایک لمحے کو ہی رک پائی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ سڑک تک کوئی سامنے آیا اور نہ پیچھے، اور نہ ہی دائیں بائیں نظر آیا۔ گھر میں سلامتی سے آتے دیکھ کر امی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ 3 دن اسی طرح میں امی سے خالہ اور خالہ سے امی کے گھر آئی۔ چوتھے روز انسپیکٹر نے ابو کو بتایا کہ قاتل گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قاتل کون تھا اور کیسے پکڑا گیا یہ بھی عجیب روداد ہے۔ وہ اسی دکان کا ایک ملازم تھا جہاں سے مائرہ گزرتی تھی۔ وہ اسے دیکھتا اس کے دل میں مائرہ کے لیے جانے کیسے جذبات پیدا ہو گئے کہ وہ اس سے تنہائی میں بات کرنے کا خواہش مند ہوا۔ شاید مائرہ نے اس کی میلی نگاہوں کو پہچان لیا تھا، تبھی اپنے تیور کڑے رکھے۔ دکان پر بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو اس جنونی نے سنسان میدان میں روک کر بات کرنا چاہی، مگر مائرہ نے اسے ڈانٹ دیا۔ غالباً اسی روز میری بہن نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم میری امی کے پاس رہنا۔ مائرہ کے قتل ہو جانے کے بعد مجھے دکان سے گزرتے ہوئے دیکھ کر وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا کہ مائرہ تو مر چکی ہے، یہ دوسری مائرہ کہاں سے آ گئی۔ بے شک وہ چونک گیا تھا، لیکن مجھ سے کلام کرنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ چوتھے روز جب میں نے دکان میں جا کر رسالہ خریدا تب اس سے نہ رہا گیا، کیونکہ میری آواز بالکل میری جڑواں بہن جیسی تھی۔ اس دن وہ تیزی سے دکان سے باہر نکل گیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا جھاڑی کی اوٹ میں جا کر ٹھہر گیا۔ اسے باہر جاتے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ یہ مجھ سے بات کرنے کے ارادے سے باہر نکلا ہے۔ جب میں جھاڑی کے قریب پہنچی وہ باہر نکلا ہی تھا، اسی لمحے پولیس والوں نے اسے دبوچ لیا۔ یہ پولیس اہلکار میری نگرانی کے لیے آس پاس ہی موجود تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک پولیس اہلکار نے مجھے بحفاظت گھر پہنچا دیا۔ دوران تفتیش اس شخص نے سب کچھ اگل دیا کہ مقتولہ کو اکثر میں دکان کے سامنے سے گزرتے دیکھتا تھا۔ ایک روز لڑکی سے بات کرنے کے لیے اس کے پیچھے میدان میں گیا تو اس نے شور مچا دیا۔ اس دن تو میں ڈر کر واپس لوٹ آیا، البتہ کچھ روز بعد اپنے ایک دوست کے ہمراہ دوبارہ اس جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جو ہی وہ وہاں سے گزری ہم نے اسے جھاڑی میں گھسیٹ لیا۔ اس پر لڑکی نے شدید مزاحمت کی تو تیش میں آ کر اس نازک سی ہستی کا ہم نے گلا دبا دیا۔ اتنا کچھ کر کے بھی تم دکان سے ملازمت چھوڑ کر نہیں گئے اور دوبارہ بھی وہاں چلے گئے جہاں تم نے اس بے گناہ کا خون کیا تھا۔ آخر ایسا کیوں کیا؟ کیا تم کو پکڑے جانے کا خوف نہیں تھا؟ مرنے والی کو دوبارہ زندہ سلامت دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ سوچتا تھا کہ اتنی مشابہت کسی سے نہیں ہو سکتی۔ وہ اسی گھر سے نکلتی ہے، وہی کپڑے پہنے ہوتی ہے، اسی طرح راستے سے گزرتی ہے۔ میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، جیسے مرنے والی کی روح آسمان سے اتر آئی ہو۔ اسی حیرت میں 3 روز تک پریشان رہا۔ چوتھے دن جب وہ دکان کے اندر آئی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اس راز کو جاننے کی نیت سے جھاڑی کی اوٹ میں جا کر ٹھہر گیا کہ وہ دکان سے نکل کر ادھر آئے گی تو حقیقت جان پاؤں گا۔ قاتل تو پکڑے گئے، لیکن زخم پھر سے تازہ ہو گیا۔ کئی دن تک ہم غم سے نڈھال رہے۔ آج بھی جب مجھے اپنی جڑواں مائرہ بہن کی یاد آتی ہے تو آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے، حالانکہ اس واقعے کو گزرے 40 برس ہو چکے ہیں۔